بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ اور ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں کل سے سخت ترین لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم LOC کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے کہ گزشتہ دنوں وادی نیلم میں جو تباہی بربادی کی گئی، بھارتی جارحیت کی گئی، کیا وہاں زندگی معمول پر آ گئی ہے؟ آج ہمارے پروگرام میں شاہ غلام قادر صاحب، اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، محکمہ صحت عامہ سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب، آپ MSN ڈسٹرکٹ اسپتال پلندری میں، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ اور کیا کہیں گے، پہلے تو آپ سے اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، بہت جانی اور مالی نقصان ہوا وادی نیلم میں، کیا وہاں معمول کے مطابق اب زندگی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد صاحب، بات یہ ہے کہ وادی نیلم ہو یا آزاد کشمیر میں LOC کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ایریا ہو، یہ ہندوستان جو ہے یہ بیچ بیچ میں یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہانہ بناتا ہے کہ جی یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، حالانکہ خود انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے جی، اور انہوں نے الیکٹریفائڈ باڑ لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا الزام دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے کہا وہ یونیک اس طرح سے تھا کہ اس دن پورے سمانی سے لے کے تاوبڑ تک LOC کا کوئی علاقہ نہیں تھا کہ جہاں پہ انہوں نے فائرنگ نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو نقصان ہوا، جی، جو املاک کا نقصان تو ہر جگہ تھوڑا بہت ہوتا رہا، لیکن جو جانی نقصان بھی ہوا اور املاک کا زیادہ نقصان ہوا وادی نیلم میں ہوا۔ جی، تو 5 لوگ جو ہے اس دن شہید ہوئے، سویلینز شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور کافی درجنوں زخمی ہو گئے، جی۔ اور کافی بڑی تعداد میں املاک کو نقصان پہنچا۔ شاہ صاحب، جہاں وہاں یہ بھی بات چل رہی تھی کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، کوئی ایسی بھی بات ہے کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو؟ جی جی، جو شہداء کے لواحقین ہیں، ہم نے دوسرے دن ہی جی، ان کو ایک معقول رقم جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہم شہداء، وہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک ٹوکن رسپیکٹ کے طور پر ہم 10-10 لاکھ روپے کا چیک جو ہے ان کو دیتے ہیں۔ جو زخمی ہیں ان کا علاج مفت کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ہم اخراجات کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے جو 8 مقام ہاسپٹل میں تھے یا جو CMH مظفر آباد لائے سیریسلی وونڈڈ، ان میں سے ان کو ہم نے دیے، بلکہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک بچی 10 سال کی ہے، اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی، اور لیکن میں اس کو دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور کافی لوگ، ایک اور خاتون تھی جس کے آدھا سر اڑ گیا ہے۔ تو اس طرح کی بربریت جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ LOC پہ رہنے والے دلیر لوگ ہیں، ہندوستان کی کوشش رہتی ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن کوئی اپنے گھروں سے بھاگتا نہیں ہے۔ ہم تمام لوگ جو ہے مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہندوستان کے سارے حربے جو ہیں وہ ہمارے جو قوت ایمانی ہے یا قوت جذبہ ایمانی ہے اس کو کمزور نہیں کر سکا۔ لیکن وہاں خوف کی کیفیت نہیں نظر آ رہی۔ خوف دیکھیں نا، ہندوستان جس دن فائرنگ ہوتی ہے خوف ہوتی ہے۔ اس دفعہ جو فائرنگ ہوئی اس میں ایک جو چیز یہ تھی کہ انہوں نے سویلینز کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا، لیکن پاکستان آرمی نے جو ہے اس دفعہ انہوں نے بھرپور رسپانس کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ تھوڑا سا کہیں کم کرتے تھے، کہیں رسپانس لیٹ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے میچنگ رسپانس دیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی توپیں جو ہیں وہ خاموش ہوئی، ورنہ تو وہ ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس دفعہ اس میچنگ رسپانس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھی کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستانی میڈیا نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خوف و ہراس اب چونکہ عادی ہو جائے نا، ہمارے لوگ جب عادی ہو جائیں کہ جی گولے پھٹ رہے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، موبائل فون سب کے پاس ہے کہ جی کہاں گولا لگا، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ تو اس رسپانس کو آپ نے دیکھا، مختلف ویڈیوز جو ہے نا آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا جذبہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور موت کا خوف جو ہے وہ اس طرح کا موت کا خوف اب نہیں رہا، کیونکہ اس لیے کہ جب آپ اس سچویشن میں ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ خوف ہوتا ہے، اس کے بعد جب مسلسل ہو تو وہ خوف نکل جاتا ہے۔ تو یہی وہ جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ذریعے ہماری جو پاک فوج ہے ان کو بھی بڑی سہولت ملتی ہے کہ عوام جو ہے
اپنے وطن کے دفاع میں جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ابھی تک ہم جو ہے قائم رکھے. بالکل صحیح ہے. ان جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر شاہد صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا وہ ایسی صورتحال تھی کہ حکومت آزاد کشمیر کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا اور انتہائی سخت لاک ڈاؤن کل سے آنے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ راشد صاحب. اصل میں کورونا کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دوسری ویو چل رہی ہے. جو پہلی ویو تھی اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ کیسز آئے لیکن انفیکٹیوٹی اور مارٹیلٹی بہت کم تھی. ٹھیک ہے. لیکن جو موجودہ ویو آئی ہے اس میں آپ کی مارٹیلٹی ریشو بہت بڑھ گئی ہے. پھر جو انفیکٹیوٹی ریشو ہے وہ بھی پچھلی ویو کی نسبت اس دفعہ ہمارا پازیٹیوٹی ریٹ 14.6% سے بھی ابو تک گیا ہے, 16% تک گیا ہے. یعنی آپ 100 ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو اس میں سے ہر 16 بندے پازیٹیو آ رہے ہیں. اور یہ تو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ابھی تک ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں, جن کو سمٹمز بھی ہوں وہ گھروں سے ہی نہیں نکلتے یا وہ پراپر کیچ اپ نہیں ہوتا ان کا. تو جب یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کا پھر واحد حل یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ 14 ڈیز تک اپنے اپنے گھروں میں محصور رکھ کے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اس چین کو بریک کریں. جب یہ چین ایک دفعہ بریک ہو جائے اور لوگ تعاون کریں اپنے گھروں کی حد تک محصور رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. لیکن مطلب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے یا لوگوں کو بخار جو علامات پرسنٹیج دے رہے ہیں یہ تو ٹیسٹ کے حوالے سے کہ جس پیشنٹ جن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے علامات کے حوالے سے ظاہر جن کو علامات ہوتی ہیں اور وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو ان کے تو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت علامات ہوں اور وہ آپ کو ہاسپٹل یا وہ نہیں آتے کسی بھی فیسلٹی میں اور آپ کے نوٹس میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. بینگ اے فزیشین چونکہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں, کوئی فون پہ پوچھتا ہے اور بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی تک ہاسپٹل میں نہیں آتے اور ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے. تو اس سارے چین کو ہم صرف ایک لاک ڈاؤن سے بریک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ٹائملی اسٹیپ لیا ہے, انہوں نے پراپر طریقے سے ہر چیز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اب لوگوں پہ ہے کہ وہ اگر اس پہ رسپانس دیں اور 14 دن تک وہ کسی نہ کسی طرح اس چین کو بریک کریں تو تبھی ہماری کامیابی. بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی آئی جی سردار الیاس خان صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ کیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے عمل درآمد بھی ہوگا, کیونکہ آزاد کشمیر میں جو انجمن تاجران ہیں وہ بھی کل انہوں نے بڑا بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ڈی آئی جی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی صاحب السلام علیکم. اور یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر کی, کل سے لاک ڈاؤن آنے جا رہا ہے, کیا عمل درآمد ہو پائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. میں ڈویژن میرپور کا ڈی آئی جی ہوں, تو وہاں یہ حت المقدور کل سے ہم نے لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے. تب تمام جو انجمن تاجران کی جو ہے یہ تنظیمیں ان کو ٹھیک ہے اور بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں. ہوپ فلی شام تک کوئی رزلٹ آ جائے گا, اگر نہیں آئے گا تو پھر قانون کے ذریعے ہم ان کو منوا دیں گے. ایسی تو کوئی چھوٹ دینے والی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بھی بند کرنے جا رہے ہیں یا صرف شہروں کی حد تک ہے؟ سر لاک ڈاؤن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بند کریں گے, وہ بھی ہم بند کرنا جا رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن مینز لاک ڈاؤن جو اس سائڈ پہ ہے وہ اس سائڈ پہ ہے, وہ جو ادھر ہے ادھر ہے. ٹوٹل یہ 15 دن کا اسپین ہے. اس وقت اس کا وائرس کی ہائپ بہت چل رہی ہے اور یہ لوگ سارے ہم سے تعاون کریں. دیکھیں انتظامیہ یا گورنمنٹ اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگ رہی, وہ ان لوگوں کی فلاح, ان کی بہبود اور ان کی ترقی کے لیے کر رہی ہے, ان کی صحت کے سیف کے لیے کر رہی ہے. اگر یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کافی حد تک ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انجمن تاجران یا اس طرح کے شہریوں کو آپ منوا لیں گے؟ اس طرح کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ سر ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. حد الوسع کوشش ہے کہ ہم ان کو ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے اپنی بات بھی ان کو سمجھائیں اس طرح کے وہ سمجھ جائیں. اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے, جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کو منوانا اسٹیٹ کو آتا ہے. تو انجمن تاجران کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب پرابلم کریٹ کریں گے باقی عام لوگوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے. ان کو بھی مطلب ان کی زندگیاں بھی اگر اس میں ڈالیں گے, خطرے میں ڈالیں گے, تو کم از کم گورنمنٹ آف انڈیا کے اور جو اس کی انتظامیہ ہے وہ یہ نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ. ہوپ فلی یہ ہے کہ ہم ان کو کنونس کر لیں گے. کافی لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات چل رہے ہیں, 1 to 1 ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں. کچھ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کنونس بھی ہیں انجمن تاجران کے. کچھ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو ان کا دیکھتے ہیں ہم کس طرح ان کو ہینڈل کریں. آپ لیکن ڈی صاحب جو راشن والی گاڑیاں ہوتی ہیں پنڈی اسلام آباد سے, جب وہ راشن لے کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو کیسے آپ ایس او پیز کے تحت داخلہ میں کیا کریں گے؟ جن میں راشن والی گاڑیاں ہیں, جن میں کنسٹرکشن کا سامان ہے, وہ پہلے سے بھی بند نہیں تھی, وہ اب بھی بند نہیں تھی. بس وہ ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ایس او پی پہ پورا عمل کریں. اگر وہ عمل کریں گے, ہمارے انٹری پوائنٹ سے باقاعدہ ان کو لوگ چیک کریں گے, اگر وہ فٹ ہوں گے
तो दे वुड बी नॉट स्टॉप, उनको नहीं रोका जाएगा, उनको जाना दिया जाएगा। पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहेगा इंशाल्लाह। सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या है कि दफातर मुकम्मल बंद हैं या सरकारी मुलाजमीन को भी SOPs के तहत हाजिरी देना होगी? सर मुलाजमीन में भी बहुत सारी जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे ऑफिस, उनको भी थिन आउट करना है, काम करने हैं हमने लोग। जहाँ काम खा के 10 लोग हैं वहाँ 2 लोग भी काम अगर चला सकते हैं तो इस तरह भी हम कर रहे हैं। वो तमाम SOPs जो पहले बनी हुई थी वो हमारे पास हैं। विलेज कमेटियाँ हमारी गांव में काम करती हैं, हर बंदे तक हम अप्रोच करते हैं। जिस बंदे जो कोविड पॉजिटिव आता है उसको अस्पताल तक पहुँचाते हैं, फिर आइसोलेशन वार्डों में लेके जाते हैं उनको, फिर होम आइसोलेशन करते हैं। ये सारे का सारा वर्क हमने पहले से किया हुआ है और ये जो कि गवर्नमेंट ने या इंतजामिया ने या पुलिस ने पहले भी दे आर वेल वर्क टू टैकल दिस सिचुएशन। कोविड पे काफी वो स्पेशलिस्ट है, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। काफी हमारी महारत आ गई है। बिल्कुल सही है, लेकिन सयाहों के लिए क्या आप कहेंगे कि सयाह जा सकते हैं आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में या नहीं? 15 दिनों में कोई सयाह नहीं आएगा, ये तो खैर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो बाकी भी कोई रिकमेंड नहीं करता इस बात को। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया DI साहब, आपने हमें टाइम दिया। शाह साहब, सयाह भी वहाँ नहीं जा सकेंगे, आम मजदूर तक तबका है, आम बंदा कैसे फिर सर्वाइव कर पाएगा? देखिए ना, एक बात ये सयाह जो है, टूरिस्ट जो है, 15 दिन के लिए उनको बंद किया गया। ठीक है। और जो अपना होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की इजाज़त है, बाकी रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खाने की इजाज़त नहीं है अभी। ठीक है। इसी तरह होटल्स जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया है, ताकि ये देखे ना, एक चेन को तोड़ना है ना। ये कोई मैं अपने मुफाद में या आपके मुफाद में, ये सबके मुफाद की बात है। ठीक है। और ये अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद नहीं किया है, लेकिन उसको SOP के तहत जाएंगे, एक सीट छोड़कर एक को बिठा कर लेके जाएंगे और गैर जरूरी ट्रैवल भी ना करें। ठीक है। गैर जरूरी ट्रैवल पे जो है ना वो लोग चल पड़ते हैं कि जी गैर जरूरी ट्रैवल करें नहीं, उस पर भी ये इस तरह करके कोशिश ये है कि आज़ाद कश्मीर पहले भी सबसे पहले लीड ले गया था जब आज़ाद कश्मीर ने अपने SOPs जारी की थी। तो आज भी चूंकि सिचुएशन बहुत आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर मैंने सबसे पहले मुजफ्फराबाद, फिर मीरपुर, फिर रावलाकोट, पूरे आज़ाद में एक हमारा जो डॉक्टर साहब भी बात कर, हमारा एक इशू है कि हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, चूंकि पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। ठीक है। तो वो ऐसे बाज तो ऐसे हैं कि जिनका कोई पता नहीं चलता कि इनको हुआ भी है या नहीं है। बाद में जब एंटीबॉडी टेस्ट कराते तो पता लगता है कि उनको होके गुजर भी गया है। तो इसलिए वो वहाँ पे हमें बहुत अब कॉशियसली मूव करना पड़ेगा। तो हमने तमाम जो वज़राए कराम है, मुझ समेत, वज़ीर आज़म समेत, हमने सब ने जो है ट्रैवलिंग जितनी थी वो उनको हमने 15 दिन के लिए मौखर कर दिया कि कोई इधर उधर नहीं जाएगा, बड़े इज्तिमात नहीं करेंगे। ठीक है। जनाजों के लिए भी कहा है कि 50 से ज्यादा लोग ना हो और डिस्टेंस को रखें। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि जी ये इस जो वेव आई हुई है, ये वेव बड़ी खतरनाक इसलिए, डॉक्टर साहब को बेहतर पता होगा कि ये 4-5 दिनों में एक इंसान को ले जाता है। सही। ये पहले तो हम 14-14 दिन तक को मैं खुद रहा हूँ और MH रावलपिंडी में एडमिट भी रहा हूँ, तो उसके बाद का एक बड़ा तकलीफ दे अमल जारी रहता है। लेकिन अभी आप एहतियात करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन मेडिसिन के, तो आप प्रिवेंशन तो करनी पड़ेगी ना। सही है। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह शाह साहब फरमा रहे हैं कि चूंकि हम पहाड़ी लोग हैं और वहाँ उतना उस तरीके से मतलब असरात नहीं पड़ते आम बंदे पे, अब चूंकि ये ज़्यादा ताकतवर है ये वायरस, किस तरीके से लोगों को अमल दरामद करना चाहिए कि अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो भी गुजारें और इससे बच भी सकें? देखिए सर, एक तो हमारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है जी। दूसरी चीज़ ये थी कि कोविड जो वायरस है इसमें 80% लोग होते ही एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई अलामात नहीं होती लेकिन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो ये तो पहले का सिनेरियो था। अभी जो आगे से बचने की बात है ना सर, तो सबसे बेसिक चीज़ अगर हम सिर्फ मास्क पहन लें और आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है आपकी रिपीटेडली हाथ धोना। वो इसलिए कि जब भी आपके हाथ किसी जगह पे ऐसी जगह पे लगते हैं जहाँ इन्फेक्टिव बंदे के हाथ लगे होंगे या उसने कहीं कफ की होगी, तो आप वही हाथ वहाँ से उठाएंगे और अपने मुंह पे लगाएंगे। ठीक है। एक तो जब आपने मास्क पहना होगा तो आपका लगता भी है हाथ, तो एटलीस्ट मास्क की एक प्रोटेक्शन है, आप डायरेक्ट मुँह पे नहीं लगाते। ठीक है। दूसरा है कि आप बार बार हाथ धोते रहें, और मास्क जब 2 बंदों ने मास्क पहना हुआ उनमें से चाहे एक कोविड पॉजिटिव भी हो, फिर भी वो 97% चांसेस हैं कि वो बीमारी दूसरे को नहीं लगेगी। ठीक है।
only 3% چانسز رہ جاتے ہیں. تو سب سے پرائمری چیز جس پہ ابھی ہم لوگ کم از کم منیمم جو چیز لے کر سکتے ہیں وہ ماسک پہنیں اور آپس میں ڈسٹینس رکھیں اور بار بار ہاتھ دھوتے رہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہم پراپرلی کر لیں تو میرے خیال سے ہم اس چین کو بریک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن شاہ صاحب جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں آپ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے ٹیسٹنگ کی سہولتیں دے رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کرونا ہے نہیں ہے؟ کوئی ایسی صورتحال وہاں ہے؟ وہ اسکریننگ ہم کرتے ہیں. تمام ڈسٹرکٹ میں اسکریننگ کر رہے ہیں فوری طور پر اسکریننگ جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جس پہ کوئی سمٹمز ہیں ان کو فرض کریں نیلم میں ابھی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے, وہ مظفر آباد بھیجنا پڑتا ہے. اسی طرح راولا کوٹ میں بھیجنا پڑتا ہے باقی اضلاع کو. اسی طرح میرپور بھیجنا پڑتا ہے. اب کوٹلی میں بھی شروع کر دیا ہے. تو اس طرح تو یہ جتنے ہیں ہمارے, تو ایک تو اسکریننگ کرتے ہیں اور جس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی شبہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے مظفر آباد میں تو اپنے ڈسٹرکٹ سے ان کو فوری طور پر بھیج دیتے ہیں مظفر آباد, اور مظفر آباد آ کے ٹیسٹ بھی ان کا کرتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر اس سے بھی کنٹرول سے باہر ہو تو اسلام آباد راولپنڈی میں ایم ایچ ہاسپٹل بڑی زبردست ان کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کو وہاں ریفر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ بڑا تعاون بھی ایم ایچ والے کرتے ہیں. میں خود وہاں ایڈمٹ رہا ہوں اس کووڈ کی وجہ سے, تو وہ ان کا بڑا اچھا علاج کا سسٹم ہے. تو وہ ایک پورا چین بنا ہوا ہے, اس کے تحت ہم پورا ایک سسٹم جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے؟ لوگوں نے اپنی ظاہر زندگی بھی تو گزارنی ہے, اور جو دیہات ہیں دیہاتوں میں بھی تو لوگ آنا جانا وہاں اس طریقے سے احتیاط بھی نہیں لوگ برتتے, شادیاں بیاہ اس طریقے سے جنازے وہاں تو اس طریقے سے احتیاط نہیں نظر آ رہی ہوتی. جی سر ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کتنا عرصہ چلے گا یہ ابھی تک کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مزید کتنا عرصہ اس میں چلنا ہے. ہم نے اپنی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ گزارنی ہے اور ساتھ اس سے بچنا بھی ہے. تو بنیادی حفاظتی تدابیر پھر بار بار وہیں پہ آتی ہے کہ جب تک ہم ماسک نہیں پہنیں گے اور سوشل ڈسٹینس آپس میں نہیں رکھیں گے, بنیادی چیزیں یہی ہیں. آپ ان پہ عمل کرتے رہیں گے اور ڈیفینیٹلی آپ نے ساری زندگی تو گھروں میں محصور ہو کے بھی نہیں رہ سکتے. یہ جو لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا اس کا بھی مقصد یہ کہ ایک دفعہ یہ چین بریک ہو جائے, اس کی انفیکٹیوٹی نسبتاً کم ہو جائے گی. لوگ اگر کوئی بچے گا بھی تو بہت کم لوگ ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اگر ماسک اور ڈسٹینس یہ چیزیں رکھ کے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ ساری سروائیول تو ہم نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ کرنا ہے, ان پروٹیکشنز کے ساتھ کرنا ہے. لیکن شاہ صاحب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے, تاجر ان کی دکانیں بازار سارا کچھ بند ہو رہا ہے. کوئی حکومت آزاد کشمیر ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی پیکج کا بھی اعلان کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے راشد صاحب, یہ صرف آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ جیسے ملک میں لاکھوں لوگ مر گئے, ان کی ٹریٹمنٹ میڈیکل فیسلٹی ہم سے زیادہ ہے. لیکن ماضی میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوئی پیکج اناؤنس بھی کیے تھے, اور نہیں جو ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں. ایز سچ پیکج جو ہے وہ ہم کرنے پہ جائیں تو شاید ہماری فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے ایسی کہ جو ہم کوئی اس طرح کا پیک. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چھوٹے دکاندار کو ہم کہتے ہیں آپ کھلا رکھیں, میڈیکل شاپ کو ہم کہتے ہیں آپ میڈیسنس کے جو آپ کھلا رکھیں, ایسنشیلز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کھلا رکھیں. یہ جو بازاروں میں جہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دکانیں ہیں جہاں پہ ہجوم ہوتا ہے ان کو ہم بند کر رہے ہیں. ان کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا کلوز انٹریکشن ہو جاتا ہے لوگوں کا. ان کو جب آپ بند کر دیتے ہیں 10-15 دنوں سے جب جان بچ جائے تو باقی چیزیں دیکھیں نا, اس میں آپ کو اسی دکاندار کا بجلی کا بل ہے وہ اس کو پھر 15 دن اگر وہ بند رکھے تو 15 دن کی بجلی کا بل اس کو بچت ہو جاتی ہے, کمپنسیشن دوسری طرح سے ہو جاتی ہے. لیکن سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے. اگر وہ بچ جائے تو باقی چیزیں اس کے چلتی رہیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی اکانومی پہ اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے, اور اکانومی پہ اس افیکٹ کو پوری دنیا میں ابھی امیر ممالک جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے, تو ہم تو بڑا پاکستان ہو یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں یہ تو اس طرح سے اکانومی نہیں ہے. ہندوستان کی دیکھیں نا کیا برا حال ہو گیا, ہندوستان کا برا حال ہو گیا ان کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سی ہمیں ایک کڑوا گھونٹ تو لینا پڑے گا, اور 10-15 دن کے بعد امید ہے کہ یہ چین ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو 2-4-6 مہینے جو ہے ہمیں پھر کوئی اور چیز جو ہے. آزاد کشمیر میں دیکھیں لوگ, آپ خود فکر مند ہیں, پوری حکومت اس پہ لگی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کریں. آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں تو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ تو دیکھیں نا ایک قابض وہاں تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے نا, کورونا سے پہلے بھی لاک ڈاؤن تھا وہاں.
وہاں تو اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں ہے. پچھلے سال 5 اگست سے جو ہے وہاں مسلسل جو ہے لاک ڈاؤن ہے. وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے, کسی کو تعلیمی ادارے وہاں بند ہیں, وہاں ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے. کوئی نہ کوئی الزام لگا کر کہیں کسی کا مکان اڑا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو اس لیے قابض جو مقبوضہ ایریا ہوتا ہے اس کی تو ڈائنامکس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن وہاں کے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ان حالات میں بھی جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے کہ جو انجمن تاجران آزاد کشمیر میں وہ بہت غم و غصے میں بھی ہے اس لاک ڈاؤن کو لے کے, کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے ان کو اس ایس او پیز کے تحت اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ یہ بیماری کم سے کم ہو سکے؟ دیکھیے سر, ان کی جو ہے فائنینشیل لاس والی بات ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, اور جس طرح سر نے بتایا ہے کہ فائنینشیل لاس تو اس وقت اکنامکلی ورلڈ میں بڑی بڑی کنٹریز بیٹھ گئی ہیں. صحیح ہے. 15 دن سے سر میرے خیال سے بہت بڑی قیامت نہیں آ جانی. 15 دن سروائیول ہو جائے, اس کے بعد میری تو اپنی یہ سجیشن ہے, سر بیٹھے ہوئے ہیں, میری یہ سجیشن ہوتی ہے ہمیشہ سر کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کی ٹائمنگ کو آئندہ ہم کم کریں, ہمیں ان کی ٹائمنگز بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے. وہی رش جو صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ہوگا, اس کو اگر ہم سمیٹ کے 7 بجے سے 4 بجے تک لے آئیں گے تو میرے خیال سے وہاں پہ رش بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو لاک ڈاؤن جب ختم ہو تو ہم ان کو باؤنڈ کریں کہ یہ شاپ صبح ارلی مارننگ سے لے کے لیٹ نائٹ تک کھولیں. ٹھیک ہے. جو 200 بندے نے ایک شاپ پہ جانا ہے وہ بجائے 4 گھنٹوں کے وہ 6-8 گھنٹوں میں جائیں گے. ٹھیک. ساتھ ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ شاپ پہ میکسیمم 2 سے زیادہ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیں گے. صحیح ہے. ایس او پیز کا خیال رکھیں گے تو اس کے بعد اس سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن اس وقت جب آپ نے ایک چین کو بریک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی. جب آپ یہ قربانی نہیں دیں گے تو پھر یہ میرے خیال سے کنٹرول, جب کنٹرول ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح اس کی پھر ٹائمنگ کیا بڑھے گی یا کم ہوگی, وہ چیزیں تو بہت بات کیا جاتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور آزاد کشمیر میں حکومت آزاد کشمیر نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کل سے کیا ہے, انتہائی زبردست قدم ہے یہ. اور اس چین کو توڑنے کے لیے جس طریقے سے ڈاکٹر شاہد صاحب نے فرمایا کہ اس چین کو اگر توڑنا ہے تو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا تاکہ یہ بیماری کم ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے